نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الاخلاص. سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس، ان تین صورتوں کو المعوذات کہا جاتا ہے. ایسی صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے. سورۃ الاخلاص جس کے کئی نام ہیں، تقریباً 20، اور یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اتنی اہم سورت ہے. گویا اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو 1/3 قرآن آپ کو سمجھ آ گیا. کیونکہ قرآن مجید میں 3 طرح کے احکامات ہیں، 3 طرح کے علوم ہیں: توحید، احکام اور قصص. یا تو عقیدے کی بات ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، یا پھر گزشتہ قوموں اور انبیاء کے واقعات اور قصص ہیں. تو اس صورت میں ایمان اور خاص طور پر توحید کی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کیجیے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا. گویا جس طرح تم اس کو جاننا چاہتے ہو اس کی یہ پہچان نہیں. وہ تو احد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، لاثانی ہے، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، ہر چیز میں کامل، مکمل، پرفیکٹ، ہر عیب سے پاک، ہر شریک سے پاک، ہر مثال سے پاک، بیٹے سے پاک، بیٹیوں سے پاک، بیوی سے پاک، ساتھیوں سے، ہمسر، ہر ایک سے پاک. هو اللہ احد، وہ ایک ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کا ہمسر نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک تعارف ہے. اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبح فجر کی سنتوں میں سے دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ. پہلی رکعت میں وہ، دوسری میں یہ. اسی طرح مغرب کی سنتوں میں بھی یہ روٹین تھی آپ کی، ہمیشہ یہی پڑھتے تھے. گویا دن چڑھے بھی اور دن کے غروب ہونے پر کی نمازوں میں سورۃ الاخلاص. اسی طرح وتر کی آخری رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. اور رات کی آخری نماز کیا ہے؟ وتر. رات کی آخری نماز میں، دن کی پہلی نماز میں، سورج غروب ہونے کے ساتھ کی نماز میں، ان سب نمازوں میں. بلکہ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. ان کو اتنی زیادہ محبت تھی اس سورت کے ساتھ کہ وہ مستقل طور پر اس کو پڑھتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں بھی اس کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں آخری رکعت میں. پھر ہر نماز کے بعد، یعنی یہ تو تھا نمازوں کے اندر، پھر ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تاکید. اور صرف اس کو نہیں، معوذتین کو بھی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں صورتیں کب پڑھنی چاہیے؟ نماز کے بعد. جیسے آیت الکرسی پڑھی آپ نے، ساتھ ہی یہ تینوں صورتیں بھی پڑھ لیجیے. اس سے بھی اخلاص پیدا ہوتا ہے. اس کی فضیلت یہ، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انسان کی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے. اب بیماریوں کو کیسے دور کرنے والی؟ سب سے بڑی بیماری اور علت کیا ہے؟ شرک. سارے غم ہی شرک کی وجہ سے آتے ہیں، ساری مصیبتیں شرک کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی شرک کی وجہ سے آتی ہے، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو.
شرک اکبر تو بتوں کو پوجنا، اور شرک اصغر کیا؟ ریاکاری کرنا، دکھاوے کے کام کرنا، اپنے نیک کاموں پہ فخر کرنا، لوگوں کو بتانا کہ میں کیسا کیسا نیک ہوں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان قل هو اللہ احد پڑھے. پھر اسی طرح صبح اور شام 3 بار، صبح شام کے جو اذکار ہیں، اذکار الصباح والمساء، اس میں 3 بار ان صورتوں کو، تینوں صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس سے بھی انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ہر طرح کے وسوسوں سے نجات ملتی ہے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے؟ ہتھیلیوں کو جوڑ کر اس میں پڑھا جائے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی مکمل صورتیں. پھر ہاتھ میں پھونک ماری جائے. پھر سر، اور سر کے بعد اگلے حصے میں چہرے، اور چہرے کے بعد جسم کے اگلے حصے پہ پھیرا جائے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بازو وغیرہ سب کچھ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا. پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ جوڑ کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سر، چہرہ، اگلا حصہ، اور پھر پچھلا جہاں تک ہاتھ پہ. پھر تیسری بار اسی طرح 3 بار آپ نے اپنے آپ کو روزانہ رات کو سوتے وقت دم کرنا ہے. اب ذرا آپ گنیں کتنی بار ہو گئی یہ صورت؟ 5 نمازوں کے بعد، وتر میں، 2 سنتوں میں، صبح شام کے اذکار میں 3 بار، اور پھر رات کو 3 بار. ہم اس صورت کو سورت الفاتحہ سے بھی زیادہ بار پڑھتے ہیں دن میں. اور اگر کوئی بیمار ہو جائے، خصوصاً کسی کو جن پڑ جائے یا کوئی روحانی بیماری ہو جائے، کوئی جادو ہو، کچھ ہو، تو اس کے لیے جو رقیہ کیا جاتا ہے اس میں بھی ان صورتوں کو پڑھنا لازم ہے، اس میں بھی پڑھیے. اسی طرح کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ خود بیمار ہیں، تو آپ دن کے وقت بھی اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اپنے سارے جسم پہ پھیریے. جو شخص ہر روز رات کو اپنے اوپر یہ دم کرے گا، کیا اسے بیماریوں سے نجات ملے گی یا نہیں؟ ملے گی نا. یقین سے پڑھیں تو بات ہے نا. ڈپریشن سے، وسوسوں سے، غم سے، پریشانیوں سے، تفکرات سے پھر اچھی نیند آئے گی یا نہیں؟ آئے گی نا، کیونکہ آپ نے ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک یہ معمول روزانہ کرتے رہے. آخر میں جب آپ بہت بیمار اور لاغر ہو گئے تو حضرت عائشہ نے آپ ہی کے ہاتھوں پہ پڑھ کے آپ کے ہاتھوں کو اس طرح جسم پر جہاں تک وہ جاتے تھے پھیرا، ان کی برکت کی وجہ سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورت کی ہماری عملی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. نہ صرف یہ کہ اس صورت کی بلکہ اگلی 2 صورتوں کی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک لشکر کا امیر کسی کو بنا کر بھیجا، تو وہ ان کو نماز کی امامت بھی کراتا تھا، جماعت کراتا. جب وہ جماعت کراتا تو ہر رکعت کا اختتام قل هو اللہ پہ کرتا، یعنی کچھ اور بھی پڑھتا مگر قل هو اللہ لازمی پڑھتا. اب لوگوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا اسی سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا. لوگ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے کہ ہر رکعت جو ہے اس کا اختتام قل هو اللہ پہ کرتے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے، کیونکہ یہ رحمان کی صفت ہے، یہ رحمان کی پہچان ہے، اس میں رحمان کی صفات بیان ہوئی، اس لیے مجھے اس صورت سے محبت ہے. تو مجھے اللہ سے محبت ہے، لہٰذا میں اللہ کی صفات ہر رکعت میں بیان کرتا ہوں. یعنی اس کو یوں لگتا تھا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان نہ کی تو گویا جیسے نماز مکمل نہ ہوئی. یہ اس کا اپنا اجتہاد تھا، یہ اس کے اپنے جذبات تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پیغام بھیجا کہ تم اسے جا کر خبر دے دو کہ اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے. گویا جو شخص اس صورت سے محبت رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہے؟ اسی طرح
ایک انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد قباء میں امامت کرایا کرتے تھے. آپ نے ان کو اس مسجد کا امام مقرر کر دیا. تو وہ بھی یہی کرتے, ہر رکعت اس کا آغاز جو تھا سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ سے کرتے, یعنی انہوں نے لازم کر رکھا تھا. تو جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی ایک چیز پڑھایا کرو, یا قل هو اللہ پڑھاؤ یا پھر وہ جو سورت دوسری ہے وہ پڑھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا, میں تو ایسا ہی کروں گا. اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو جس کو چاہو اپنا امام بنا لو, میں امامت سے دستبردار ہو جاؤں گا لیکن میں قل هو اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. کتنی بڑی بات تھی. یہ کون کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے نا جس کو اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ ہو اور اس سے محبت ہو. اب ہوا یہ کہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ بھی ہمارا امام جو ہے وہ اس کی پابندی بہت کرتا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا, اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک اور حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو ہم بہت سارے محل اپنے لیے تیار کر لیں گے, یعنی بہت دفعہ ایسا ہی عمل کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے, بہت اچھا ہے, یعنی تمہارے گمان سے کہیں زیادہ ہے اس کے پاس. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار ساری رات اسی سورت کی تلاوت کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ ساری رات یہی پڑھتا رہا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. اس لیے اگر کوئی اس کو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کوئی جگہ, کوئی وقت, کوئی گنتی, کوئی ہنسا کچھ مقرر نہیں. تو یہ ہے سورۃ الاخلاص کی اہمیت اور فضیلت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.